فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات آپ کے علم میں ہے کہ سورہ فرقان ہمارے سلسلہ وار درس میں آج زیر مطالعہ ہے. اس کی ابتدائی 12 آیات ہم پڑھ چکے ہیں. صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ سے قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس ہیں چوتھے گروپ کا آغاز ہو رہا ہے. اگرچہ ہمارے ہاں مصحف میں جو احزاب کی شکل میں 7 حصوں میں قرآن حکیم کو تقسیم کیا گیا تو چوتھے حصے کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہو چکا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہمارے ہاں قرآن حکیم پر جن لوگوں نے گہرائی میں جا کر غور کیا
تو گویا کہ ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ بنتے ہیں۔ تو چوتھے گروپ کا آغاز ہوا۔ اب اس گروپ کے اندر 8 مکی صورتیں ہیں اور ایک مدنی صورت ہے۔ مکی صورتوں میں سب سے پہلی سورہ فرقان ہے، اور اس کے بعد وہ سورہ سجدہ تک، یہ 8 مکی صورتیں اور ایک ہی مدنی صورت ہے جس نے گویا کہ اس گروپ کو مکمل کر لیا۔ 8 مکی اور ایک مدنی صورت، چوتھا گروپ مکمل ہو جائے گا۔ اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز تھا بہت ہی شاہانہ انداز کلام لیے ہوئے تھا، جسے ہم کہیں گے شاہانہ آغاز کلام۔ اور قرآن حکیم کی صورتوں کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا، جو طویل صورتیں ہیں قرآن حکیم کا، اس کے آغاز میں جو آیات ہیں اور آخر میں اختتامی آیات بہت جامع ہوتی ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ انداز جو ہے قرآن میں کئی صورتوں کے آغاز میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سورہ بنی اسرائیل۔ پھر اس کے فوراً بعد سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور اس کے بعد چند صورتیں چھوڑ کر یہ سورہ فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اور جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان صورتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسبت عبدیت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک ہم عام طور پر، ہمارے آپ کے علم میں ہے، کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت میں بھی عبدیت کو پہلے مقدم کیا گیا، وہ رسولو اور اس کے رسول ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ لیکن یہ کہ ان صورتوں کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عبدیت کو بہت اجاگر کیا گیا۔ پھر جو آیات ہم نے پڑھی تھی ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ توحید کے بیان میں خاص طور پر ایک انوکھا انداز یہاں سامنے آیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کی طرف سے یہ اعتراض بھی بڑا زور پکڑ چکا تھا کہ قرآن کے نام سے جو شے محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کا اپنا کلام ہے۔ لیکن یہ کہ قرآن کی جو فصاحت ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس حوالے سے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی مجبور تھے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ یہودی علماء ہیں، کچھ عیسائی راہب ہیں کہ جن کی خدمات انہوں نے حاصل کر رکھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز وحی کے بعد سے لے کر، اور گویا کہ جسے آپ کہتے ہیں کوئی تجارتی سفر کرنا، وہ تو حضور کی زندگی میں نہیں ہوا۔ ہاں، حضور نے 25 برس کی عمر میں جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا نکاح ہوا، تو اس سے پہلے آپ تجارتی قافلوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اور قافلوں کو لے کر یمن کی طرف بھی جاتے تھے جنوب میں، اور شمال کی طرف جایا کرتے تھے شام کی طرف۔ تو ان لوگوں نے اس بات کو جو ہے دلیل کے طور پر رکھ لیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تجارتی سفر کیے تھے، تو ان علاقوں میں جو بھی یہودی اور عیسائی علماء موجود تھے، ان سے جا کر جو ہے کچھ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس بات کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ سب سے بڑی دلیل تو یہ کہ آیا 22, 23, 25 برس کے بعد یا کچھ عرصہ اور لگا لیجئے، حضور نے جو تجارتی سفر کیے، تو اس دوران میں جو معلومات اور جو ڈیٹا حضور نے اکٹھا کیا، تو کیا وجہ تھی کہ 40 برس تک اس کو چھپائے رکھا؟ حالانکہ ہونا تو وہ چاہیے تھا کہ وہ دور جو انسان کی زندگی میں بڑی، جسے آپ کہیے جوانی کا دور ہے، آرزوئیں تمنائیں ہیں، ہمت بھی بڑی جوان ہے، اگر دعویٰ کرنا ہوتا تو اس دور میں دعویٰ کرتے، جو ان کے بقول کہ ان تجارتی سفروں میں حضور نے وہ تمام معلومات اکٹھی کی جو قرآن کے نام پر پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ اعتراض جو ہے بالکل بودا تھا، لہٰذا وہ آیت ہم نے پڑھی، یہ بڑا یونیک مقام ہے قرآن حکیم کا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ۔ قرآن میں یہ اعتراض اور کہیں موجود نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اصل میں محمد کی مدد کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور لوگ اس قرآن کی تصنیف میں، قرآن کے نام سے جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ وہ معلومات ہیں جو حضور نے ان تجارتی سفروں کے دوران اکٹھی کی تھی۔ فقط جاؤ ظلم و زورا، قرآن حکیم اس سے آگے بڑھ کر اور کوئی سخت الفاظ تو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ جو بات اور جو بہتان یہ جڑ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے بڑی ناانصافی اور اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں۔
بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی صورت کی بلکہ ابتدائی آیات میں یہ جو اعتراض تھا اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا۔ پھر یہ کہ ان کی طرف سے وہ بات بھی جو پہلے بھی مکی صورتوں میں آتی رہی کہ ہم تو ان پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ فلاں فلاں معجزے ہمیں نہ دکھا دیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے جو آیات ہیں آیت نمبر 90 سے لے کر اور پھر آیت نمبر 96 تک، اس میں تو گویا کہ پوری آیت نمبر 94 تک 4 آیات جو ہیں مسلسل ان کے مطالبات ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک مکے کی اس بستی میں محمد کے لیے ایک چشمہ نہ پھوٹ پائے۔ ہم تمام دن جو ہے کھڑے رہتے ہیں زمزم سے جو ہے پانی برآمد کرنے کے لیے، کوئی اور جو ہے بڑا چشمہ پھوٹنا چاہیے۔ او تکون لک جنت من نخیل، یا ان کے لیے یہاں اس سنگلاخ زمین میں ایک باغ جو ہے وہ پیدا کر دے اللہ تعالیٰ، وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، جس کے اندر جو ہے کھجور کے درخت بھی ہوں، انگور کی بیلیں بھی ہوں، اور اس کے درمیان میں جو ہے ایک چشمہ بھی روا ہو۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، چلیے ٹھیک ہے پھر آسمان سے کوئی آسمان کا ٹکڑا ہمارے اوپر توڑ دیں۔ او تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اپنی نگاہوں سے ہم دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کے فرشتوں جو ہیں وہ اتر رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی کتاب ہے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا ان کے لیے سونے کا ایک گھر بنا دیا جائے۔ او ترقی فی السماء، یا ہماری نگاہوں کے سامنے محمد آسمان کی طرف جو ہے وہ پرواز کرتے ہوئے نظر آئے ہمیں، گویا کہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں سے وہی لے کر آ رہے ہیں۔ او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اور ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک واپس آتے ہوئے کوئی کتاب اپنے ہاتھ میں لے کر نہ آئے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا اس کو چھو کر ہم محسوس کر لیں کہ ہماری کوئی نظر بندی نہیں کی گئی، بلکہ محسوس کریں اسے ٹچ کر کے کہ یہ واقعتاً ایک کتاب ہے۔ یہ 9 مطالبات تھے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہو گزرے، اسی 9 کے مطالبات تھے جو ہم نے ان پچھلی آیات میں پڑھے تھے۔ اب آئیے فرمایا وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جب یہ مشرکین دیکھیں گے اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب وہ دیکھے گی، یہاں وہ سے مراد جہنم ہے، اس لیے کہ پہلے مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کا انکار کرنے والوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ان کا جو ٹھکانہ جہنم ہوگی۔ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کافی فاصلے سے وہ ان کو تاڑ لے گی، تاک لے گی۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اور وہ سنیں گے اس کی پھنکار بھی اور اس کا جھنجھلانا اور چلانا۔ میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا کہ اگرچہ آگ جو ہے اس کے اندر کوئی شعور نہیں ہے، جہنم کی آگ ہو یا بہرحال کوئی اور، لیکن بہرحال اس آیت سے ہی تو محسوس ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ میں شاید یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا کہ اس کے اندر ایک شعور بھی پیدا ہو جائے گا۔ وہ جو بھی کسی شخص کا جو جرم ہوگا اس کی مناسبت سے اس کے اندر ریئیکشن ہوگا، وہ بپرنا اس کا۔ ایک شخص وہ ہے کہ جو کچھ کم جرائم والا ہے، اس کے رد عمل میں ممکن ہے جہنم اس طرح چیخے اور دہاڑے نہ جس طرح کہ اس شخص کے مقابلے میں کہ جس کے جرائم بہت بڑے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شرک سے بڑا تو اور کوئی ظلم نہیں ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو ان لوگوں کے لیے صرف یہ نہیں کہ کوئی حس جو ہے جب تک کسی شے میں موجود نہ ہو وہ ریئیکٹ نہیں کر سکتی، جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ یہ احساس عطا فرما دے گا کہ وہ لوگوں کو دیکھ کر اس کا جوش و خروش جو ہے، اس کا چیخنا، اس کا چلانا، تغیظا وزفیرا، اس کا ابلنا جو ہے، اس کا بپھرنا بڑھ جائے گا۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ، اور جب انہیں ڈالا جائے گا ایک تنگ اور بہت ہی جکڑی ہوئی حالت میں کسی تنگ جگہ پر جہنم میں، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، تو وہاں پکاریں گے موت کو، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، اور انہیں کہا جائے گا کہ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ کئی موتوں کو پکارو، اس لیے کہ درجہ بدرجہ یہ عذاب جو ہے جہنم کا یہ تمہارے لیے بڑھاتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ۔ اب ایک عذاب کے اختتام پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک موت آئے اور اس کے بعد وہ تمام تکالیف اور جو کرب ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اب یہاں تو گویا کہ ہر درجے کے لیے تمہیں نئی موت کو پکارنا ہوگا۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اب یہ فرما دیا گیا، یہ آیات وہ تھی جو ہم نے آخری مرتبہ پڑھی تھی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا یہ انجام بہتر ہے جس کا ذکر کیا گیا؟ زنجیروں میں جکڑ کر اور انتہائی تنگ جگہ کے اندر ان کو محبوس کر کے، جیسا کہ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ انہیں لمبے لمبے ستونوں کے اندر جھونک دیا جائے گا، اور اس کے اندر جو تپش ہوگی اور اس سے بھی بڑھ کر ان کو اوپر سے موند دیا جائے گا، ان پر ڈھکنا لگا دیا جائے گا، فی عمد ممددہ،
کیا یہ انجام بہتر ہے ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ باغات جو ہمیشہ کے رہنے والے ہیں کہ جن کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، اور یہ شے ہوگی جو ان کا بہترین بدلہ ہوگا جو انہیں دیا جائے گا۔ اس دنیا میں جو سعی و جہد انہوں نے کی ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت کی ہے، اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے ہیں، اس دین کے تقاضوں کو ادا کیا ہے۔ یہاں دنیا میں ہر چہار طرف جو ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ شیطان کے پاس جو بڑے بڑے ہتھ گنڈے ہوتے ہیں انسان کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے، روپیہ پیسہ، اس کی محبت ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، بخل ہے، اسی طرح اسراف ہے، تبذیر ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے یہ جنت وہ ہے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، وعد المتقون کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ اب ان کا بدلہ بھی ہوگا اور بہترین جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وہ وہاں رہیں گے، ان کے لیے ہوگا وہاں جو وہ چاہیں گے، جس شے کی اشتہا ان کے نفس میں پیدا ہوگی اللہ تعالیٰ بھرپور سیری کا اہتمام فرما دیں گے، خالدین، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وہ وعدہ ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہے۔ یہ مسئولہ کے لفظ کو خاص طور پر نوٹ کیجئے، سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ان العہد کان مسئولا، وہاں تو مراد میں اور آپ تھے نا۔ ہم اگر کسی سے عہد کرتے ہیں تو ہم سے ہمارے عہد کی پوچھ گچھ ہو کر رہے گی۔ تم نے فلاں شخص کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی، فلاں کے ساتھ وعدہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا تھا، فلاں کے ساتھ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کیا تھا، اسے پورا کیا یا نہیں کیا؟ ان العہد کان مسئولا، تو مسئول تو اس شے کو کہتے ہیں جس کی باز پرس کی جائے، جس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھ گچھ ہو، لیکن ایسی شے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ گویا کہ ہم اپنے ذہن کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو یہاں جو فرمایا گیا کہ کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ وہ وعدہ ہے جو تمہارے رب کے ذمے ہے، لازماً ہو کر رہے گا۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جناب میں تو کوئی سوال نہیں کر سکتا، اللہ کی تو پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی ذکر آیا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تو عام طور پر کیا انداز اختیار کیا گیا کہ کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والی کوئی طاقت نہیں ہے کہ فلاں قوم کو کیوں برباد کر دیا، کیوں ہلاک کر دیا، کیوں نیست و نابود کر دیا۔ کوئی ذات اللہ سے عرفہ ہوگی، کوئی بلندتر ہوگی، بالاتر ہوگی تو وہی پوچھ گچھ کر سکتی ہے نا۔ لیکن یہاں خاص طور پر اپنے اس کلام میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ گویا کہ اس قسم کا وعدہ ہے کہ جس کی پوچھ گچھ کی جاتی ہے تمہاری زبان میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے جو ہے اس میں کوئی سوال کرنا یا اس سے پوچھنا یا اس سے پوچھ گچھ کرنا، کوئی جواب دہی کرنا، اس کا کوئی تصور اپنے ذہن میں نہیں لا سکتے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو استعمال کیا جو ہمارے ذہن کے بالکل قریب تر ہو کر کہے گئے، جس طرح اس دنیا میں جو بھی وعدہ کیا جاتا ہے اس سے آخرت میں تم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اسی نوع کا وعدہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ سے کیا ہے کہ انہیں لازماً جنت دی جائے گی، اگرچہ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ العادل ہے، لازماً انصاف کرے گا، عدل و انصاف سے کام لے گا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دینا عدل و انصاف پر، یہ ہمارے ایمان کے تقاضے کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کسی شے کو آپ جبراً جو ہے وہ نافذ تو نہیں کر سکتے، اگرچہ بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب قرار کر دی، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، وجبت محبتی للمتحابین فیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اوپر ان لوگوں کی محبت واجب کر دی ہے جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مجلس کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایثار اور ہمدردی کا جذبہ ہے تو صرف دین کے لیے، میرے لیے، میری محبت کی وجہ سے۔ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ۔ کوئی دینی محفل ہے، وہاں بھی اگر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے تو یہ محبت بھی اللہ کی وجہ سے ہے، اور اس شے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب قرار دے دیا، وجبت محبتی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا جو کہیں کہیں جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی جو گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا اپنے اوپر لازم قرار دے دیا، کوئی اور طاقت ایسی نہیں ہے جو اللہ پر کسی شے کو لازم قرار دے دی، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا۔
کہ جو کسی گناہ میں مرتکب ہو جاتے ہیں، کسی فسق و فجور کے حرکت کا جو ہے اس میں ملوث ہو جاتے ہیں، اور پھر فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، یہی انداز یہاں اختیار کیا گیا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدہ ہے متقین کے لیے، یہ وہ وعدہ ہے جو گویا کہ اس طرح سمجھو کہ جس کی باز پرس ہوتی ہے تمہارے نزدیک، اس قدر پختہ وعدہ ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کو جمع کرے گا، اور ان کو بھی جو اللہ کے سوا جن کو انہوں نے اپنا معبود قرار دے دیا تھا۔ دیکھیے ماں کا لفظ جو یہاں آیا تو عام طور پر ماں بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، من جو ہے وہ جاندار چیزوں کے لیے، لہٰذا عام طور پر جو ترجمہ کیا گیا وما یعبدون من دون اللہ، یہاں مراد وہ دیویاں ہیں، دیوتا ہیں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تراشے، جو بے جان ہیں۔ وہ پتھر کا ایک بہت بڑا ٹکڑا تھا، اس کو تراش خراش کر جو ہے کسی ایک دیوی یا دیوتا کی شکل دے کر اور کہیں جا کر اپنے معبد کے اندر استھان کی شکل میں وہاں جو ہے وہ براجمان کر دیا۔ لیکن یہ کہ یہاں اس کے بارے میں تمام مفسرین نے لکھا ہے یہاں صرف وہ مراد نہیں ہے بلکہ ذی نفوذ بھی مراد ہیں، جاندار چیزیں، جن جن کو بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کا ساجی اور شریک قرار دیا، اس کے اختیارات کے اندر، اس کی قدرت کے اندر، اس کی تخلیق کے اندر، خواہ وہ فرشتے ہوں، خواہ انبیاء ہوں، خواہ اولیاء اللہ ہوں۔ انسانوں میں تو صرف یہی ہے نا اولیاء اللہ، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو مفسرین نے اکثر و بیشتر لکھا ہے، بت پرستی کا آغاز اصل میں وہاں سے ہوا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک اس پورے دورانیے میں کہیں بت پرستی نہیں تھی، یہ بت پرستی کا آغاز وہاں سے ہوا، اور اصل میں وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے کچھ مورتیاں بنانے لگے، اور پوچھا جاتا تھا یہ کون ہے تو کہتے تھے ہمارے خاندان میں، ہمارے آباء و اجداد میں جو اولیاء اللہ ہو گزرے ہیں، جو اللہ والے تھے، یہ ان کی مورتیاں ہیں، اور ہم اصل میں ان سے نہیں مانگتے، انہیں سجدہ نہیں کرتے، ہم انہیں صرف علامت کے طور پر اپنے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر ہمیں وہ بزرگ یاد آ جائیں، اور بزرگوں کی یاد کے ساتھ ہی ہماری یاد اللہ تک پہنچ جائے۔ اب یہ بالکل دلیل وہ ہے جو بالکل بے بنیاد دلیل ہے، لیکن بت پرستی کا آغاز ہو گیا۔ تو اولیاء اللہ میں سے بھی کچھ ایسے جن کی قبریں جو ہیں اس کو استھان بنا لیا جاتا ہے، جنہیں حاجت روا سمجھا جاتا ہے، مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی اگر میدان جنگ میں نعرہ لگتا ہے تو یا علی مدد کا لگتا ہے، علی مولا مشکل کشا، یہ الفاظ جو ہے ہمارے ہاں صرف کسی خاص طبقے کے ساتھ جو ہے وہ تو منسوب نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو بھی بریلوی حضرات ہیں ان کے ہاں بھی یہ نعرے عام طور پر چل رہے ہیں، مشکل کشا صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ذہن میں نہیں آتا، وہ حضرت علی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب انسانوں میں سے بھی جو جن کو وہ اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے رہے، اولیاء اللہ، پھر انبیاء اور رسل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور قرآن حکیم کے اندر تو واقعتاً وہ پوری آیت موجود ہے اپنی جگہ، سورہ مائدہ کے اندر جو آخری آیات ہیں ان میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا، اس کا جلدی سے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھے گا، حالانکہ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا قرار دے دینا، لیکن یہ اتمام حجت ہے، اس قوم جو مجرم کی حیثیت میں سامنے کھڑی تھی ان کا منہ بند کرنا بھی تو مقصود ہے، انہیں جتلانا مقصود تھا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود قرار دینا؟ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لجاتے ہوئے عرض کریں گے، اے پروردگار تو بڑی الفا و اعلیٰ ذات ہے، کیسے ممکن ہے کہ میں ایک ایسی بات کہوں جس کا میرے پاس کوئی حق نہیں ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں اپنے لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے عبودیت کے اندر شامل کر لینا؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، تو عالم کل ہے نا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو سب کچھ جانتا ہے جو میرے جی میں ہے لیکن میں نہیں جانتا، میرا علم بڑا محدود ہے۔ انک انت علام الغیوب، یقیناً تمام غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی، میں نے تو اپنی قوم کو صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا۔ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی پرستش کرو، اس کی فرما برداری کرو۔ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور تو گواہ رہا ہے نا جب تک میں ان کے درمیان رہا۔ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، رفع آسمانی ہو گیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو اب تو ہی تھی ان کی خبرگیری کرنے والا، ان کی نگرانی کرنے والا۔
وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پر گواہ ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے پروردگار اب اگر تو انہیں عذاب میں مبتلا کرے، جہنم کا عذاب ہے، قیامت کا مکالمہ ہو رہا ہے نا، تو یہ تیرے بندے ہیں، خطا کار ہیں، میں نے انہیں نہیں کہا تھا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اولو العزم من الرسل، ان کو بھی اگر اللہ کا کسی اعتبار سے انہوں نے ساجی بنایا، اس کی ذات میں شریک کر دے تو صحیح شرک فی ذات ہے نا، کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو فرمایا گیا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اسی طرح فرشتوں کو بھی انہوں نے اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اور سورہ سبا کی جو ہے آیت نمبر 41 اور 42 کے اندر وہاں فرشتوں کا ذکر موجود ہے، اب وقت نہیں ہے کہ اس کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس دن تم سب کو جمع کرے گا اور ان کو بھی جنہیں اللہ کے سوا انہوں نے شریک قرار دیا تھا، فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، ان لوگوں سے، ان اولیاء اللہ سے، ان انبیاء سے، حضرت عیسیٰ سے، حضرت عزیر سے اور اولیاء اللہ سے مخاطب ہو کر، کیا تم تھے جنہوں نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ کیا تم نے تعلیم دی تھی کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، جیسے کہ والد محترم اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ لاہور میں جو دربار ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو ان کی کتاب اگر آپ اٹھا کر جو ہے کشف المحجوب پڑھ لیجئے تو کہیں آپ کو ان کی تعلیمات میں نہیں ملے گا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو جو ہے سجدہ گاہ بنا لینا اور مجھے حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا۔ ان اولیاء اللہ نے تو اس قسم کی کوئی تعلیم نہیں کی تھی، اس قسم کی لوگوں کو ترغیب نہیں دی تھی، یہ تو بعد میں لوگ تھے کہ جو اصل میں ان رستوں کے اوپر پڑ گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء ام ضلوا السبیل، کیا تم نے ان لوگوں کو کہا تھا، انہیں گمراہ کرنے میں کوئی تمہارا بھی کردار ہے، تمہاری تعلیمات میں کہیں کوئی کسی اعتبار سے جو ہے کہیں کوئی ایسی شے شامل تھی، یا یہ کہ یہ خود گمراہ ہو گئے؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، یہ تمام کہیں گے بہت ہی لرزتے ہوئے لجاتے ہوئے، پروردگار تو بہت اعلیٰ ورفع ہے، تو پاک ہے، ہماری یہ مجال کہ ہم سے یہ شے متوقع کی جائے کہ ہم اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ ہمیں اللہ کا جو ہے وہ ساجی بنا لینا۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمیں تو یہ کسی طرح مجال نہیں تھی، ہماری شایع نشان نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو ولی سمجھتے یا اپنے بارے میں یہ کہتے کہ ہمیں اللہ کا ولی سمجھ لینا اور ہمیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا۔ ولکن متعتہم، یہ اصل مرض ہے، یہ کس وجہ سے شرک کے اندر بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے؟ تو نے انہیں اس دنیا میں خوب نوازا، روپیہ پیسہ تیری نعمتیں جو ہے بے محابہ ان کے اوپر برسی ہیں، یہ روپیہ پیسہ ہے، یہی مال و دولت ہے جنہوں نے اصل میں ان کی آنکھوں پر پٹی ڈال دی، یہ شیطان کے نقش راہ جو ہے اس کی پیروی میں لگ گئے، اس کے نقشے پا کے اوپر چلنے لگے۔ ولیکن متعتہم وآباؤہم، نہ صرف انہیں تو نے خوب نوازا بلکہ ان کے آباء و اجداد کو بھی خوب دنیاوی دولتیں دی تھیں، بہت ساز و سامان دیا تھا۔ حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ اصل الذکر کو بھول گئے۔ اصل ذکر کیا ہے؟ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، دنیا کی زندگی نہیں، یہ تصور انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ قرآن حکیم میں سورہ تکاثر میں جو فرمایا گیا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اور موت کو بھلا دینے والی شے کثرت مال، کثرت زر، حرص، طمع، لالچ، حل من مزید، اور آ جائے اور اکٹھا ہو جائے، اپنی کئی نسلوں کے لیے موجود ہے، لیکن اس کے باوجود جسے آپ کہیے حرص اور طمع اور لالچ جو ہے وہ کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، نئی نئی تجاویز آ رہی ہیں، اب یہ پیسہ کو سرمایہ اکٹھا ہو گیا، اب اس کو یہاں انویسٹ کر دو، حالانکہ پہلا اتنا کچھ ہے کہ جسے آپ کہیے کہ کھاتے ہوئے وہ نہیں ختم ہوگا، کئی نسلوں کے لیے کافی ہے، لیکن یہ وہ شے ہے کہ جو انسان سے اس کی موت کو، اخروی زندگی کو، آخرت کو، ہر شے کو بھلا دیتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، بار بار جس اعتبار سے جھنجھوڑا گیا وہ یہی حقیقت ہے کہ اہل ایمان تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں اللہ سے غافل نہ کر دے۔ اللہ ہی کے تصور کے ساتھ تو تمام تصورات جو ہیں وہ نتھی ہوئے ہیں نا، مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ایمان باللہ، وہ اصل میں اپنی جسے آپ کہیے اصل بنیاد جو ہے وہ تو ایمان باللہ ہے،
ایمان بالآخرت بھی ہے، ایمان بالرسالت بھی ہے، ایمان بالکتب بھی ہے، ایمان بالملائکہ بھی ہے۔ یہ تمام ایمانیات جو ہیں کورولریز ہیں، اصل ایمان بالآخرت ہے۔ تو اللہ کو بھلا دو، نتیجہ کیا نکلا گیا؟ آخرت ذہنوں سے اوجھل ہو جائے گی، موت جو زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی۔ تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، انسان کو غافل کر دینے والی شے اللہ سے، آخرت سے، موت سے، ایمان بالآخرت سے اصل شے کیا ہے؟ روپیہ، پیسہ اور مال و دولت۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے ان دونوں چیزوں کو فتنہ کہا۔ آج کی آیات کے اندر آخر میں پھر وہ فتنے کا لفظ آ جائے گا۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، وہ کہیں گے پروردگار تو پاک ہے، ہماری تو یہ مجال نہیں تھی، ہمارے شایان شان یہ نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو ولی پکڑتے، ولکن متعتہم، اصل معاملہ یہ ہے کہ تو نے اس دنیاوی ساز و سامان میں انہیں خوب دیا، ان کو بھی دیا، ان کے آباء و اجداد کو بھی دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ اصل الذکر جو ہے، اصل نصیحت، قرآن حکیم بھی تو اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اسی سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑی یاد دہانی، سب سے بڑی تذکیر، سب سے بڑا واعظ قرآن حکیم سے بڑھ کر تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ لوگ تو تھے ہی وہ جو تباہ اور ہلاک ہونے والے تھے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، تو اب تم لوگ جھٹلا چکے ہو جو چیز تم کہہ رہے ہو۔ گویا کہ مراد کیا ہے؟ وہ لوگ کہ جو اس وقت مجرم کی حیثیت سے کھڑے تھے، جن کو پکارتے تھے اللہ کے سوا، جنہیں اپنا معبود سمجھتے تھے، جنہیں حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لے گا۔ پھر مکالمہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان اولیاء اللہ کے ساتھ، انبیاء اور رسول کے ساتھ، کیا تم نے اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی تھی، اس کی تبلیغ کی تھی، یہ بات کہی تھی؟ وہ کہہ دیں گے پروردگار ہماری مجال نہیں ہے، کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکیں؟ تو گویا کہ تمہارے یہ جتنے بھی کارساز تھے، پشت پناہ تھے، جتنے بھی تھے، وہ تم سے اعلان برات کر چکے۔ فقط کذبوکم، وہ تو تمہیں جھٹلا چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ ہمیں شریک کر لینا، ہمیں یہ سمجھنا کہ ہم حاجت روا ہیں، ہم مشکل کشا ہیں۔ بما تقولون، جو کچھ تم نے فرد جرم عائد کی تھی، اب اس کو یہ لوگ تو جھٹلا چکے ہیں، ایسی تو کوئی بات تھی نہیں۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب تمہارا معاملہ یہ ہے کہ جو عذاب اب تمہارے اوپر مسلط ہونے والا ہے، نہ تو تمہارے اندر استطاعت ہے اسے رد کر دینے کی، اسے لوٹا دینے کی، ولا نصیرا، اور نہ ہی کوئی مدد کہیں سے تمہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں تو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن تو اختیار اللہ کا ہوگا۔ یہ تو ایک اتمام حجت کی بات تھی نا جو یہاں کہہ دی گئی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے۔ لیکن یہ پورا مکالمہ جو یہاں بیان کیا گیا، یہ گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس قسم کے بہت سے مقامات ہیں جہاں یہ مکالمات آتے ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے سورہ مائدہ کے اندر جو الفاظ ابھی میں نے آپ کو سنائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا اپنی قوم کو، لوگوں سے، کہ مجھے اور میری والدہ کو جو ہے اللہ کے ساتھ معبود بنا دینا، شریک بنا دینا الوہیت کے اندر، خدائی کے اندر؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے جاتے ہوئے کیا کہیں گے؟ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، میں نے ہرگز نہیں کہا۔ اسی طرح یہاں بھی وہ تمام لوگ گواہی دے دیں گے پروردگار ہم نے اپنی قوم سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں حاجت روا سمجھنا، ہمیں مشکل کشا سمجھنا، ہمیں خدائی اختیارات جو ہے جو تم نے تفویض کر دیے تھے، ہماری کہیں یہ شے مراد نہیں تھی، ہماری تمام دعوت اور تبلیغ میں کہیں یہ شے شامل نہیں تھی۔ تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب جو عذاب جہنم تمہارا مقدر ہو چکا ہے، اب نہ تم اس کو لوٹا سکتے ہو اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مدد کر سکتے ہو، نہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو، نہ تمہاری مدد ہو سکتی ہے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو کوئی بھی تم میں سے ظلم سے کام لے گا، یہ اپنی جگہ حقیقت ہے، قرآن حکیم سب سے بڑا ظلم کہتا ہے شرک کو، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر قرآن کی بہت سی آیات ہیں کہ جہاں ظلم سے مراد صرف شرک ہی لیا جاتا ہے۔ حقیقی ایمان کا ذکر جہاں آیا کہ جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اس نے پھر اپنے ایمان میں کسی قسم کا کوئی ظلم شامل نہیں کیا، وَلَمْ يَلْبِسْ إِيمَانَهُ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، اصل ایمان جو ہے، اصل جسے آپ دلی سکون کہیں گے، جو اصل امن ہے،
وہ تو صرف انہی لوگوں کے لیے جن کے اندر کہیں کسی قسم کا کوئی شرک موجود نہ ہو۔ لیکن شرک جو ہے صرف وہ تو نہیں ہوتا کہ آپ قبروں کو سجدہ کریں تو مشرک کہلائیں گے، کسی دیوی یا دیوتا کی دہائی دیں تو مشرک کہلائیں گے۔ قرآن حکیم تو اس کو بھی کہتا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور کی اطاعت کرو گے، بلکہ قرآن تو الہ کا لفظ، معبود کا لفظ روپے پیسے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، خواہشات نفس کے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ حدیث میں روپے پیسے کا ذکر آیا، لیکن قرآن میں تو خواہشات نفس کے لیے ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کی حالت زار پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ جو خواہش انگڑائی لے کر اندر سے اس نے کہیں سر نکالا تو اس سے قطعاً کوئی سروکار نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، دین کا حکم کیا ہے۔ اس خواہش کی جو ہے اس کی پوری جسے آپ کہیے کہ اس کو پورا کرنے میں لگ گئے، تو گویا کہ اس کا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ اس کی خواہش نفس ہے۔ معبود تو وہی نا جسے آپ الہ کہتے ہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک نوع کا شرک ہے، شرک فی الاطاعت ہے۔ حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ شرک جو ہے صرف شرک جلی ہی نہیں ہوتا کہ کسی اور کو جو ہے دہائی دی جائے، کسی کی مدد مانگی جائے، کسی کو مشکل کشا مان لیا جائے، اولیاء اللہ میں سے کسی کے بارے میں کوئی تصور جو ہے وہ انسان خدا اختیارات اسے تفویض کر دے، بلکہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے نفس کی خواہش اور اطاعت کر رہا ہے تو قرآن حکیم کہتا ہے اس کا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا نفس ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، حدیث آپ نے بارہا سنی، ان باتوں کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمارا قبلہ و کعبہ صرف روپیہ پیسہ بن گیا، حلال سے ہے، حرام سے ہے، جائز سے ہے، ناجائز سے، یہ کوئی کسوٹی ہم اپنے اندر کوئی نصب ہی نہ کریں، روپیہ پیسہ ہے جس ذریعے سے بھی آئے، اگر اس کے لیے انسان جو ہے صرف اسی کا ہو جائے تو حضور نے فرما دیا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، درہم و دینار، روپیہ پیسہ، یہ دولت پرستی جسے کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد کا لفظ استعمال کیا، روپے پیسے کی پرستش کرنے والا شخص، اسے اپنا معبود قرار دینے والا شخص، وہ تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ شرک صرف وہ نہیں ہے، وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جو شخص بھی، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور جو شخص بھی، اس لیے کہ ذکر ہو رہا ہے ان مشرکین کا، جو شخص بھی تم میں سے یہ ظلم کرے گا، شرک کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اسے تو بہت بڑا عذاب لازماً پہنچ کر رہے گا، اس کو چکھنا ہوگا۔ لیکن یہاں مفسرین نے اس کو ایک عمومی لباس بھی پہنایا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، یہاں بھی حاشیے میں لکھا ہے، یہاں ظلم سے مراد صرف شرک نہیں ہے بلکہ کسی حرام کام میں ملوث ہونا، ناجائز کام کے اندر انسان کا جو ہے چلے جانا، اس کے اندر ملوث ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہیں ظلم میں آئیں گی۔ اس سے بڑا اور ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اپنے لیے انسان جائز اور مباح قرار دے دے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جن جن کو رسول بنا کر بھیجا، مرسل کون ہے؟ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ رسالت کے اس فریضے کی ادائیگی فرماتا ہے، اپنا پیغام ان تک پہنچاتا ہے لوگوں تک، وہ مرسل ہیں جنہیں اللہ نے اس ڈیوٹی کے لیے مامور کر دیا ہے، متعین کر دیا، اللہ کے رسول اور انبیاء۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے ہیں، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ تمام کے تمام انسانوں ہی میں سے تھے، اور انسانوں کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے یا نہیں؟ تو کوئی نبی اور رسول ہم نے ایسا بھی نہیں بھیجا کہ جسے کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو، گویا کہ جو ما فوق البشر شے ہو۔ پھر یہ کہ اس دنیا میں اور بہت سی چیزیں ہیں، شادی کی ہے، اولاد ہے، بچے ہیں، رسولوں میں سے کتنے، انبیاء میں سے کتنے ہیں کہ جن کی شادیاں بھی ہوں، ان کی جو اولاد بھی ہے، ضرورتیں پورا کرنے کے لیے بازار کے چکر بھی لگتے ہیں، آنا جانا بھی پڑتا ہے۔ تو ہم نے جو بھی جسے آپ کہیے حوائج ضروریاں ہیں کسی بھی انسان کے ساتھ، جو کچھ کھایا پیا ہے اسے ایکسٹریٹ بھی تو کرنا ہے نا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی اور رسولوں کے ساتھ وہ شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ شے بھی، اگر انسان بشر ہے اور وہ نبی اور رسول بھی بشر ہیں تو ان کے ساتھ یہ چیزیں بھی تو آخر موجود ہیں نا۔ تو گویا کہ جو آیت ہم پہلے پڑھ چکے تھے ان کا اعتراض یہ نقل ہوا تھا کہ جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ایسے شخص کو، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، آیت نمبر 7 جو ہے سورہ مبارکہ کے آغاز میں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے رسول ہیں
جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی ہیں۔ اب یہاں اس کا جواب دے دیا گیا کہ ہم نے کسی رسول کو اس دنیا میں نہیں بھیجا مگر یہ کہ اسے بشر بنا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ کہیے کہ معراج پر ہیں تمام رسولوں اور انبیاء کے، لیکن یہ کہ حل کنت الا بشر رسولا، سورہ بنی اسرائیل میں فرما دیا گیا اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں بشر ہوں، ہاں میرے اور تمہارے درمیان ایک بہت بڑا کوالٹیٹیو ڈفرنس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے بالکل آخر میں آ گیا جس میں کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ دونوں ہی صورتیں جو ایک جوڑے کی شکل میں ہیں، دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشریت ہے اس کو انتہائی واضح کیا گیا۔ ورنہ یہ بات بہرحال ذہن میں رکھیے کہ انبیاء اور رسول میں سے ایسے ہو گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا اللہ کے بیٹے ہیں، گویا کہ عالم بشریت سے ماورا ہو گئے نا۔ حضرت عزیر کے بارے میں قرآن میں موجود ہے، یہودیوں میں ایک طبقہ موجود رہا جنہوں نے حضرت عزیر کو کہا اللہ کے بیٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آج بھی عیسائی مانتے ہیں اللہ کے بیٹے تھے۔ یہ ظلم ہوا تو حضور کے ایک امتی پر حضرت علی پر ہوا ہے کہ ان کے بارے میں ان کی اپنی زندگی میں انہیں خدا کہنے والے موجود تھے، اور حضرت علی نے انہیں زندہ آگ میں جلوایا، اس لیے کہ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب وہ باز آنے کو تیار نہیں تھے، اور اس پر انہوں نے کیا کہا، دیکھو یہ جلانا جو ہے نا یہ صرف اللہ کی صفت ہوتی ہے، اب تو جو تم ہمیں جلا رہے ہو تو معلوم ہوا کہ یہ صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے وہ تمہارے اندر بھی موجود ہے، تم نے ہمیں جلایا، جبکہ جلانے کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ بھی تمہارے گویا کہ اللہ ہونے کی ایک دلیل ہے، اور اس کے باوجود ان لوگوں نے جو ہے جسے آپ کہیے آگ میں چھلانگ لگا دی، اپنی جانیں دے دی، لیکن اس اپنے عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ ایک جسے آپ کہیے عصمت حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک خاص پروٹیکشن حاصل تھی کہ آپ کے امتیوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے آپ کو فوق البشر کچھ۔ ہمارے ہاں بہرحال عقائد کے اعتبار سے اس قسم کی جو ہے وادیوں میں جانے والے شعراء موجود رہے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے یہ جو ان کا شعر ہے اس کے بقول کہ محمد جو تمہارے درمیان موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بظاہر تو تمہیں انسان نظر آ رہے ہیں، یہ انسان نہیں، یہ اللہ ہے، یہ خدا ہے۔ اس قسم کی جہالت والی باتیں کہنے والے کچھ لوگ جو ہیں شعراء کے اندر تو موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں امت میں جسے آپ کہیے کہ جو ٹھیٹھ جو ہمارے عقائد ہیں، کہیں اس قسم کی نجاست یا شرک کا یہ پہلو کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ حفاظت خصوصی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی۔ تو ما ارسلنا قبلک من المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں، الا انہم لیاکلون الطعام، تو تمام کے تمام وہ تھے جو کھانا بھی کھایا کرتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ ایسا نہیں تھی کہ ان کے کوئی ضروریات نہیں تھی، انہیں بھی کھانا پکانے کے لیے گھر میں ہنڈیاں چڑھتی تھی تو لا کر بازار سے کوئی شے انہیں فراہم کرنی پڑتی تھی۔ تو یہاں اصل میں ان لوگوں کا جو اعتراض تھا اس کا جو پہلے ہم پڑھ چکے آیت نمبر 7 کے اندر، اس کی نفی بھی مطلوب ہے، اور پھر یہ کہ اگر کہیں ان کے ذہن کے اندر یہ خناس موجود ہے جیسا کہ اگلی ہی آیات میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اگر سلسلہ ہدایت جو ہے وہ قائم رکھنا ہی تھا تو کیوں ایسا نہیں ہوا کہ ہر انسان پر الگ سے ایک فرشتہ اتار دیا جاتا۔ 19ویں پارے کا آغاز جو ہے ان کی اسی بات سے ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کی بھی پیشگی جو ہے وہ بےخنی کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ انسانوں میں سے انسان ہی کو نبی اور رسول منتخب کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو بھی دنیوی حوائج ہیں بشریت کے ناطے جو ہے ان کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور اس طرح ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا۔ جو اہل ایمان تھے وہ تختہ مشق بن گئے ان لوگوں کے لیے جو مشرکین تھے، ان کا ظلم، ان کا تشدد۔ یہ فتنہ اسی کو کہتے ہیں جس پر کسی شے کو پرکھ لیا جائے۔ یہ امتحان دو طرفہ ہوتا ہے، اہل ایمان فتنہ ہے مشرکین کے لیے، اور مشرکین فتنہ بن گئے اہل ایمان کے لیے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ یہ آزمائش ہے، یہ کشاکش جو ہے حق و باطل کے درمیان ایک کو دوسرے کے ذریعے آزماتا رہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے اہل حق کو جب آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہترین وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے، اگر کوئی شخص اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے اسی مشقت میں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی طرح اور کتنے لوگ ہیں جن کی شہادتیں ہوئی،
ان کی بھی بہت بڑی آزمائش ان کی طرف آئی تھی، ان مشرکین کی طرف سے، لیکن وہ سرخ روح ہو گئے اللہ کی جناب میں ان کی کامیابی کا آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے، جتنے اونچے بلند اور باعزت مقام پر وہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں کا معاملہ بھی ہے، یہ بھی آزمائے جا رہے ہیں۔ معرکہ بدر کے موقع پر دونوں آمنے سامنے تھے یا نہیں تھے؟ ابو جہل جو اس کا لاشا کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح موجود تھا میدان بدر میں، وہ جہنم واصل ہوا، اور جب ان 70 لوگوں کو جو ہے ان کی لاشوں کو، ان کی مردہ جسموں کو جمع کر کے ایک وہاں کنواں چھوٹا سا موجود تھا اس میں دفن کر دیا گیا، تو روایات میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نام لے کر مخاطب کیا تھا کہ تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے۔ تو حضرت عمر نے یا حضرت ابو بکر ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا حضور یہ تو مر چکے، یہ سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا یہ تم سے بڑھ کر سن رہے ہیں میری اس بات کو، اس لیے کہ یہ چیزیں تو تمام جو ہیں غیبی امور کی ہیں نا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سنوانے کے لیے لازماً اس میں جان بھی پیدا کرنی پڑے گی، پھر اس کے جو سینسیٹیو آرگنز ہیں ان کے اندر سینسیشن بھی پیدا کرنی پڑیں گی، ساؤنڈ ویو جا کر ٹکرائیں گی تو وہ کچھ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان تمام جتنے بھی مادی اسباب ہیں ان سے جو بہت اونچی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم سے بڑھ کر میری ان باتوں کو یہ مردہ لوگ سن رہے ہیں جو میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح نبیوں اور رسولوں کا جہاں ہم نے ذکر کیا، تو جب قوم جو ہے تباہ و برباد ہو گئی، ہلاکت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی اللہ کی طرف سے، تو اکثر انبیاء اور رسول کا ذکر ہے انہوں نے اپنے قوم کی طرف رخ کر کے پھر انہیں مخاطب ہو کر کہا۔ حالانکہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ لوگ تو ختم ہو گئے، وہ تو جہنم واصل ہوئے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جیسے حضور نے غزوہ بدر کے موقع پر ان بڑے بڑے سرداران جو اس دن جہنم واصل ہوئے تھے انہیں مخاطب ہو کر کہا تھا، ہر نبی اور رسول کی بات بھی ان لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی کہ تمہیں تو پہلے خبردار کر دیا گیا تھا، پہلے پیشگی متنبع کر دیا گیا تھا، لیکن تم نے میری باتوں کے اوپر کان نہیں دھرا۔ تو وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، اہل حق فتنہ بن گئے اہل باطل کے لیے، اہل باطل فتنہ بن گئے اہل حق کے لیے۔ اتصبرون، تو اب برداشت کرتے ہو یا نہیں؟ یہاں اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں مراد جو ہے اہل ایمان لیا ہے کہ انہیں، اب یہ چونکہ مکی صورت ہے اور یہ وہ دور تھا جب کہ مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات جو ہے بہت تنگ کر دیا گیا تھا، شدید قسم کا جسے آپ کا یہ پرسیکیوشن میں مبتلا کیے جا رہے تھے، تو ان کی ایک حوصلہ افزائی بھی ہے کہ یہ معاملات تو پہلے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے رہے، جو کوئی بھی ایمان لایا اپنے وقت کے نبی یا رسول پر، ان کے اوپر یہ تشدد، تعذیب، پرسیکیوشن، یہ تمام چیزیں ان کے اوپر روا رکھی گئیں، تو اب تمہارے لیے بھی یہ اتصبرون، تو صبر سے کام لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد میں مخاطب ہو کر بہت جگہ کہا گیا، وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برداشت کیجئے، آپ صبر سے کام لیجئے، ورنہ طبع انسانی جو ہے، طبع بشری کے تحت اندر سے ریئیکشن ہوتا ہے۔ آپ انہیں دعائیں دے رہے ہیں، آپ انہیں دین کی طرف بلا رہے ہیں، وہ گالیاں بک رہے ہیں، پتھر پھینک رہے ہیں، تو انسان کے اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے نا، اس کو برداشت کرنا، اس کو جھیلنا، اسے ٹالریٹ کرنا۔ تو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں کہا گیا، وہی جو بھی حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے تھے ان کے لیے بھی جمع کے صیغے میں وہی ہدایت ہے، وہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، تصبرون، تو کیا صبر سے کام لیتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور یقیناً آپ کا رب تو ہر شے دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ بیت رہی ہے عمار کے ساتھ، جو کچھ بیتا ہے یاسر کے ساتھ، جو بلال کے ساتھ بیتی ہے، جو خباب ابن ارت کے ساتھ ہوا، جن جن مشقتوں کے اندر یہ لوگ مبتلا کیے گئے، اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک کی جو ہے جسے آپ کہیے ڈیبٹ اور کریڈٹ اللہ کے سامنے ہے۔ اگرچہ ابو جہل کا ہاتھ شل نہیں ہوا جب وہ کوڑے مارتا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور توے کی طرح تپتی ہوئی زمین پر اوندے منہ گھسیٹ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی جیسے چاہو ہمارے ان بندوں کو جانچ پرکھ کر دیکھ لو، لیکن یہ نہ سمجھو کہ اللہ کے علم میں ہے، ایک ایک شے جو ہے وہاں ان کے کھاتے میں ڈیبٹ ہو رہی ہے، کریڈٹ ہو رہی ہے اہل ایمان کے لیے۔ جو کچھ وہ برداشت کر رہے ہیں کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اتقتلون رجلا الا ان یقول ربی اللہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی دست درازی ہوئی تھی اور آپ کو بھی مارا گیا اور آپ کے گلے میں جو ہے چادر کا پھندا جو ہے بری طرح کھینچا گیا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑیں، آپ کو جو ہے بے ہوشی تک کا معاملہ ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تھے، کیا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یہی جرم ہے نا صرف، اور کتنے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو اتصبرون وکان ربک بصیرا، اور مطمئن رہو تمہارا رب جو ہے وہ تو ایک ایک شے کا مشاہدہ کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے، اس کے یہ بندے جن جن مشقتوں کو اور جن جن مصیبتوں کو جھیل رہے ہیں اللہ کے سب کچھ علم ہے۔ اور آج بھی کوئی شخص دین کے لیے اگر ایثار اور قربانی کرتا ہے اور اس میں اسے
کٹھنائیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، تکالیف بھی آتی ہیں، دیوانہ بھی کہہ دیا گیا، پاگل اور مجنون بھی کہا گیا کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اور بعضوں کے ساتھ جو ہے جسے آپ کہیے معاشی ناکہ بندی بھی کر دی گئی۔ تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ عارضی ہے، اول تو اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بھرپور اجر اور ریوارڈ، وہ جو ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں ہمارے لیے خوشخبری ہے نا، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا پختہ وعدہ ہے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔